یہ سوال تھا یہ جو کہتے ہیں اللہ عالم کہ اللہ جانتا ہے بہتر، ایک میسیج آیا ہاں ہے، تو اگر آپ ایک ریشنل پیپل بندے کو بتائیں گے کہ یہ میسیج ہے، وہ تو سوال جواب کرے گا. اگر آپ اس کو پوری انفارمیشن نہیں دیں گے تو وہ کیسے مان لے گا ایک چیز کو؟ تو اللہ عالم کا کانسیپٹ یہ کہاں سے لے آتے ہیں پھر؟ میں آپ کا کوشچن سمجھا نہیں ہوں کہ اللہ نے جب کسی بندے کو پوری انفارمیشن نہیں دی تو وہ کیسے مان لے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اگر کوئی سوال کریں کہ جنت میں کیا ہوگا تو کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ جانتا ہے. اللہ ہی اگر جانتا ہے. اس ہاں اگر ہمیں بتانا نہیں تھا تو پھر جنت ہی کیوں بتایا؟ تو ریشنل بندہ تو سوال کرے گا نا، کس طرح ہوگا، کیا اس کا منطق کیا ہوگی، کیا وجہ کس طرح ہوتا ہے. تو اس کا اللہ عالم کر کے رکھ دیا ہوا ہے. اب ایک جو بات سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے، دیکھیں اب مذہب ہے، کوئی بھی مذہب ہے، کرسچینٹی ہے، اگر اسلام ہے، ہندوازم ہے، کوئی بھی، اب ادھر ایک بڑی جو سمپل سی بات ہوتی ہے ہمیشہ، ہاں جی یہ مذہب کا ہمیں نہیں، اگر کسی آپ فرض کریں کسی ہندو سے بات کریں یا کسی مسلم سے بات کریں، جب آپ اس سے ریلیجن پہ بات کرتے ہیں، آپ اس سے کوئی ٹف کوسچن پوچھیں تو وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، کسی عالم کو پتا ہے. ٹھیک ہے، تو جی اب ایک سمپل سی بات ہے، میں پوچھتا ہوں کہ جس آدمی کو ایک مذہب کی ڈیپتھ کا پتہ ہی نہیں ہے، جی ظاہری بات ہے کہ انسان تو ایسے بھی ہیں نا کہ جس نے بیچارے نے پہلی کچی فیل ہے جو جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، ٹھیک ہے، بالکل. ایسے بھی تو ہیں نا. اب وہ اس کو کیا پتا ہوگا کہ عربی کیا ہے، اسلام کیا ہے، یا کرسچینٹی کیا ہے، یا گریک لینگویج کیا ہے، لیٹن لینگویج کیا ہے، ہیبرو کیا ہے، کون سی بک انگلش میں بائبل میں پڑھ لکھا ہے تو کیا لکھا ہے. ہندو ہے ایک، اسے سنسکرت نہیں آتی، اسے نہیں پتا ویدوں میں کیا لکھا ہے، آگے پیچھے اور چیزوں میں کیا لکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان دا اینڈ بات ہمیشہ کدھر آتی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا وہ جی ہم نے اندھا ایمان نہیں رکھا، ٹھیک ہے، اب میں جی مانتا ہوں کہ کوئی بندہ جس نے گیتا پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، حدیث پڑھی ہوگی، چلو جی اس نے، ہم مان لیتے ہیں اندھا ایمان نہیں رکھا. مگر وہ بندہ جو کہ زندگی میں کبھی سکول نہیں گیا، جس کو کچھ پڑھنا نہیں آتا، جو اگر کوئی ٹی وی پہ بھی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو آدھی ہندی یا اردو سمجھ آ رہی ہوتی ہے جو نیوز کاسٹر ہوتا ہے، اور آدھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اب مجھے بتائیں کہ وہ آدمی ایک ریلیجن کی کتنی سینس بنا لے گا، اسے کتنا کا سمجھ آ جائے گا کہ مذہب فلاں چیز کہہ رہا ہے. ایک بندہ جس کو اردو نہیں پڑھنی آتی یا ہندی نہیں پڑھنی آتی، وہ سنسکرت میں وید کیسے پڑھ لے گا؟ ایک بندہ جس کو اردو نہیں پڑھنی آتی وہ عربی میں قرآن کو کیسے سمجھ لے گا؟ ایک بندہ جو کہ شاید ایک صفحہ قرآن کا پڑھنے میں پورا گھنٹہ لگا دے، وہ بخاری کیسے پڑھے گا؟ وہ فقہ کیسے پڑھے گا؟ وہ شرح کیسے پڑھے گا؟ وہ تاریخ کیسے پڑھے گا؟ اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کو کوئی سمجھ نہیں آتی، خدا نے تو ان کو خود ہی معذور پیدا کیا نا. کہیں تو لوگ اندھے بھی ہیں بیچارے. آج تو چلیں بھلا ہو دنیا کا کہ بریل سکھا دی لوگوں کو آج اسمارٹ فونز پکڑا دیے، ان کو سمجھ آتی ہے کیسے یوز کرنا ہے کیسے نہیں یوز کرنا. ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں آج سے 50 سال پہلے جو اندھا تھا اس کو اسلام کا یا کرسچینٹی کا کتنا کو پتا ہوگا؟ وہ تو بیچارہ پڑھ بھی نہیں سکتا. ظاہری بات ہے کہ اس کو تو بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا. تو اگر آپ دیکھیں کہ مذہب کا ایگزیکٹ نالج یا پورا نالج کس بندے کو ہے، تو وہ تو شاید عالم ہوگا کوئی بہت بڑا، جس نے اپنی زندگی کے کوئی ساری زندگی اسلام کو پڑھنے پہ لگائی ہوگی، یہودیت کو، کرسچینٹی کو، ہندوازم کو، جس بھی مذہب کا وہ آدمی ہے. تو جو بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تو بیسیکلی ایک ناانصافی ہے نا اصل میں. ٹھیک ہے، ناانصافی ہے، ایک انجسٹس ہے کہ کسی آدمی کو تو آدھا پاؤ دماغ بھی نہیں دیا، اس کو اتنے پیسے نہیں دیے، اس کو زندگی میں اپرچونٹی نہیں دی کہ وہ زندگی میں پراپر سمجھ لیتا، مذہب کو دیکھ لیتا، خود سٹڈی کر لیتا. بھائی وہ کر ہی نہیں سکتا. تو پھر خدا نے تو انصاف نہ کیا، خدا نے تو خود اس کو معذور بنایا. یعنی ایک بندے کو کہا کہ تم یہ پہاڑ پہ چڑھو تو تمہیں جنت ملے گی، اور ٹانگیں اس کی دونوں توڑ دی ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کیسے چڑھے گا؟ سوچنے والی بات ہے نا. تو یہ بات یونیورسل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ انسان مذہب کو سمجھ جائے گا. جیسے اب مسلمان یہ کہتے ہیں ہاں جی اللہ کا رسول اللہ کا پیغام ہر انسان تک پہنچا دیا. او حضرت تم نے اگر کسی کو بتا بھی دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بھائی اس کو عربی سمجھ ہی نہیں آتی، تو وہ کیسے سمجھے گا کہ کلمے کا کیا مطلب ہے؟ تم اردو میں بات کر رہے ہو، اس بیچارے کو سندھی سمجھ نہیں آتی، اسے پنجابی سمجھ نہیں آتی، وہ کہاں سے کرے گا؟ تو پرابلم یہ ہے کہ
ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، ہمیں اس بات کا اچھے طریقے سے پتا ہے کہ خدا اگر چاہتا اپنا کوئی پیغام انسانوں تک پہنچانا تو میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پاس بہت اچھے طریقے ہو سکتے تھے، مگر ہم نے جو خدا کے پاس طریقے دیکھے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ وہی طریقے ہیں، یہ تو ہوگا ڈراپ ہو گئے ہیں، آپ کا مائک ڈسکنیکٹڈ ہے، اس کو ذرا ابھی مائک کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تب آپ اسٹوڈیو میں انٹر ہو پائیں گے، تو کیجیے آپ، میں ابھی بات کر رہا ہوں اس بات پہ، تو بات سوچنے والی یہی ہے کہ کیسے آپ کریں گے چیزوں کو۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جی پھر اس کے اوپر بھی نہیں آپ رک سکتے۔ اب ایک چیز ہے کہ جی جنہوں نے صحابی تھے جو رسول کے جیسا اسلام کو وہ سمجھتے تھے، آج دنیا میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا عالم ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو سمجھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر تو ہر بندے کو رسول کے دور میں ہی پیدا ہونا چاہیے تھا نا، تاکہ اس کو اسلام کا بالکل 100% صحیح سبق ملتا۔ آپ کے ساتھ آج دنیا میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ یا کرسچنز کے ساتھ نا انصافی ہے کہ وہ عیسیٰ یا محمد کے دور میں کیوں نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو شاید وہ بہتر مسلمان بنتے، بہتر کرسچن بنتے، ٹھیک ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو خدا کا پیغام اگر کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے اسے پہنچانے میں ہم تک کسی طرح سے بھی کسی بھی مذہب کے خدا نے انصاف نہیں کیا، کسی بھی مذہب کے خدا نے انصاف نہیں کیا، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی کوئی دماغ میں چپ فٹ ہوتی ادھر سے وائرلیس کے ذریعے اللہ میاں پورا اپنا قرآن اس نے آپ کے دماغ میں اپلوڈ کیا ہوتا، آپ کو بھولتا ہی نہ کبھی زندگی میں، آپ کو اس کے حکم سارے پتا ہوتے، تو پھر وہ عدالت بھی کرے تو عدالت کرتا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق کتنے گناہ ہیں، میں کہتا ہوں ماں مر جائے گی کسی کو بھی مسلمان کو یاد نہیں ہوگا کہ یہ بھی چیز خلاف شرع ہے تو یہ بھی چیز خلاف شرع ہے، تو نماز ایسے پڑھتے ہیں، ادھر تو نماز میں رفع یدین کرنے پہ اور پاؤں کے ساتھ جوڑ کے مسجد میں کھڑے ہونے پہ اتنے بڑے مسئلے ہیں کہ باقی کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں۔ اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے۔